آپ سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جب وہ بیت الخلاء سے واپس آتا ہے یعنی کہ ٹوائلٹ کو یوز کرتا ہے تو وہ کیڑے یا جراثیم اس کے ہاتھ پر چپک جاتے ہیں اور وہ اپنا وہ ہاتھ جس چیز یا جس شخص کو بھی لگاتا ہے تو اس کے ذریعے بیماری کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ جی معزز ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے، اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے دیکھیں، اور پسند آنے کی صورت میں آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ شروع میں ویڈیو کے جو ہم نے تعارف پیش کیا ہے اس سے آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ ہماری ویڈیو کا جو آج موضوع ہے وہ ہے پیٹ میں کیڑے۔ جی جناب، جس شخص کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جب وہ ٹوائلٹ کو یوز کرتا ہے اور بیت الخلاء سے واپس آتا ہے تو وہ جو کیڑے اور جراثیم ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ پر چپک جاتے ہیں۔ اب وہ ہاتھ وہ جس چیز کو بھی لگاتا ہے اور یا جس شخص کو بھی لگا دیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ بیماری پھیلتی ہے۔ اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کا بہت ہی آسان حل ہے جو ہمارا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے دین میں جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں ان میں ایک اصول جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے کہ دن میں بار بار ہاتھوں کا دھونا، جو کہ آج کل طبی ماہرین بھی سب کو مشورہ یہی دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کو بہت ہی اچھی چیزیں سکھائی ہیں، جن میں سب سے اچھی چیز ہے طہارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کرتے وقت یعنی بیت الخلاء کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ کو جو یوز کرتے ہیں تو اس میں دائیں ہاتھ ہم بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اور اسی کو ہم ٹوائلٹ میں یوز کرتے ہیں تو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانے میں ہم بائیں ہاتھ استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر ہم کھانا کھاتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں اور وہی ہاتھ ہم ٹوائلٹ یوز کرتے وقت استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جراثیم کے جو ہے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے، اور جو جراثیم ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اصول یہ کہ ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان کو کاٹ کر رکھا جائے۔ جی ناظرین، بیماری کے پھیلنے کی وجہ جو ہے وہ جسمانی گندگی ہے، یعنی اگر آپ کے جو ہاتھ ہیں صاف نہیں ہیں یا ناخنوں میں ہر وقت میل کچیل جمع رہتا ہے تو اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ لہٰذا اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے بتائے گئے طریقے ہیں ہم ان پر عمل کریں، جس سے کہ ہم بیماری سے محفوظ رہیں گے اور ہم تندرست بھی رہیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو ناظرین، یہ بیماری بچوں اور بڑوں دونوں میں ہوتی ہے اور اس میں جو ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پلاس پاپڑ لے لیں، آپ 3 ماشا پلاس پاپڑ لے لیں۔ تخم کرنجو لے لیں 3 ماشا، اجوائن پوربی آپ لیں گے 3 ماشا، کمیلا آپ لیں گے 3 ماشا، بابڑنگ 3 ماشا لے لیں، اور ان سب چیزوں کو ملا کر آپ جو ہے باریک باریک پیس لیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو کسی بھی جو حکمت کے جو دواخانے ہوتے ہیں ان سے بآسانی مل جائیں گی، جڑی بوٹیاں کہہ کے آپ لیں گے نام سے تو آپ کو آسانی سے دے دیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ باریک پیس کر رکھ لیں، اور سیاہ قند لے لیں یعنی کہ شکر، اور یہ آپ لیں گے 3 تولہ لے لیں اور اس میں ملا لیں۔ روزانہ اس میں سے 1/4 چمچی آپ نے میٹھے شربت کے ساتھ 15 دن تک بلا ناغہ رات سوتے وقت کھانی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پیٹ کے کیڑے جو ہے آپ کے مر کر نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی رک جائے گی۔ تو یہ آپ نے بس اس میں غور کرنا ہے کہ 1/4 چمچ لینی ہے، وہ بھی میٹھے شربت کے ساتھ، روزانہ رات سوتے وقت بلا ناغہ 15 دن۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری جو ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار بھی رہے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔